اوئے زریاب، یہ کیا حال بنا رکھا ہے؟ بالوں میں نیلا رنگ، ہم تو صابن سے دھو کر چمکاتے تھے۔ ماموں نیلا نہیں ہے، یہ برڈنڈی بلو ہے اور یہ ابھی فیشن میں ہے۔ ایک ٹاک پر ٹرینڈ کر رہا ہے۔ ٹیک کیا؟ بیٹا ہم تو خط لکھتے تھے، 10 دن بعد جواب آتا تھا، مزہ الگ ہوتا تھا۔ ماموں اب خط نہیں چیٹ ہوتی ہے۔ 5 سیکنڈ میں رپلائی نہ آئے تو رشتہ ختم سمجھا جاتا ہے۔ اللہ بچائے، یہ کیسا دور ہے؟ ہم تو شادی سے پہلے بیوی کا نام تک نہیں جانتے تھے، اب بچے پیدا ہونے سے پہلے ہی بریک اپ ہو جاتا ہے۔ ماموں اب لوگ شادی سے پہلے کمپیٹیبلٹی چیک کرتے ہیں ورنہ طلاقیں بڑھ جاتی ہے۔ کمپیٹیبلٹی؟ بیٹا ہماری امی نے کہا شادی کرنی ہے، ہم نے چپ چاپ کر لی، اب تک نبھا رہے ہیں۔ نبھا تو رہے ہیں لیکن ماموں اب کی بیوی دادی اماں روز اب کو سابے ڈانٹتی ہے۔ ہم تو گائے کے گوشت میں بھی گھی ڈال کر کھاتے تھے اور صحت مند بھی تھے۔ تم لوگ کمزور ہو، موبائل نے ہڈیوں تک ہلا دی ہے۔ ماموں اب لوگ ویگن ہی کھاتے ہیں، گوشت نہیں۔ ہیلتھ کو نشیس ہو گئے ہیں سب۔ بیٹا ہم تو ہر تصویر کھنچوانے سے پہلے بالوں میں تیل لگا کر بیٹھتے تھے، تم لوگ تو بستر سے اٹھتے ہی کلک کلک۔ ماموں اب بھی واٹس ایپ یوز کیا کریں، ساری فیملی گروپ میں ہوتی ہے، اب ہر وقت افٹ آف لوپ ہوتے ہیں۔ ہائے ہا، ہم تو خط لکھتے تھے، دل کی باتیں دل میں رہتی تھیں، تم لوگ چیٹ کرتے ہو۔ ماموں وقت بدل گیا ہے، اب تو کھانے سے پہلے فوٹو لیتے ہیں، کھاتے بعد میں ہے۔ اور جب وہی آڈیو کسی اور کے پاس چلی جائے تو ہم تو ڈائری لکھتے تھے، دل کی باتیں دل میں رہتی تھیں۔ کم از کم ہمارے کپڑے دھلے ہوتے ہیں ماموں، اب تو بچپن میں ہاتھ سے دھوتے تھے نا۔ ہم نے فالوورز نہیں، اصول کمائے تھے۔ اب تو لوگ بغیر سوچے ویڈیوز بنا کر دنیا کو دکھاتے ہیں۔ ماموں ہمیں سپا چاہیے، آرام چاہیے، اب کے زمانے میں تو بچے بھی بیل گاڑی چلاتے تھے۔ وقت کا ضیاع تمہارے سکرین ٹائم سے واضح ہے، روزانہ 7 گھنٹے موبائل پہ۔ یہ ترقی نہیں، تباہی ہے۔ ہاہا، روبوٹ بھی ہماری ایجاد ہے، فخر کرے ماموں، اب وقت ضائع نہیں ہوتا۔ ہم تو نماز پڑھ کر سکون پاتے تھے، یوگا کا کیا بھروسہ، سانس روک کر انسان گیا کام سے۔ ماموں ہم ملٹی ٹاسک کرتے ہیں، کھاتے سوتے چلتے سب کچھ ساتھ ساتھ۔ بیٹا ہمیں گروپ کی نہیں، گھر والوں کی فکر ہے۔ تم لوگ باتیں کم اور ایموجیز زیادہ بھیجتے ہو۔ ماموں سکون یوگا سے آتا ہے، آج کل سب یوگا کرتے ہیں۔ اور ہمیں نئی سوچ کا احترام تم سے سیکھنا ہے، بس ایک دوسرے کو سمجھنا آنا چاہیے۔ ماموں اب ہمیشہ مجھے ہنسا دیتے ہیں، پر سچ کہوں تو آپ کی باتوں میں مزہ آتا ہے۔ بیٹا ہم تو دادی اماں کے سامنے کھانا کھاتے تھے، تم لوگ تو ڈائننگ ٹیبل پر بھی موبائل دیکھتے ہو۔ ماموں اب کے جیسا کوئی نہیں، ہمیں روایتوں کی قدر اب سے سیکھنی ہے۔ یہ جو تم موبائل کے سامنے چمکتے ہو، ہمیں تو وہ وقت یاد آتا ہے جب چاندنی راتوں میں باتوں کی گونج ہوتی تھی۔ بیٹا ہم بھی تمہارے وقت کو سمجھنا چاہتے ہیں، بس ہمیں ایک دوسرے کی فکر کرنی چاہیے۔ ہم تو ایک دوسرے کے ساتھ محبت میں بھی محنت کرتے تھے، تم لوگ بس ایک فریم میں محبت کی تصویر دیکھتے ہو۔ ماموں آپ کی محبت کے اصول اب بھی ہمارے دلوں میں ہیں، بس ہم نے اپنے وقت کے مطابق اسے ڈھال لیا ہے۔ تمہاری یہ فیشن کی باتیں ہمیں نہیں سمجھ آتی، ہم تو سادہ تھے، جو تھا وہی کافی تھا۔ ماموں اب لوگ آڈیو میسج پر اظہار محبت کرتے ہیں، جذبات بہتر پہنچتے ہیں۔ ہماری نسل میں وقت تھا، تمہاری نسل میں ٹائم ہے، تمہیں فرق سمجھنا ہوگا۔ ماموں آپ تو ڈائنوسار لگ رہے ہیں، اب لائف فاسٹ ہے، ریلز بناتے ہیں، فالوورز بڑھاتے ہیں۔ ہائے ہا، یہ نیلا رنگ اور موبائل کے ساتھ ترقی، ہم تو سمجھتے ہیں ترقی کا مطلب تھا کردار کا مضبوط ہونا۔ ماموں اب ہمیشہ مزہ دیتے ہو، بس اب کی باتیں ہمیں کچھ زیادہ پرانی لگتی ہے۔ بیٹا
ہم جو کرتے ہیں اس میں نیکی تھی، تم جو کر رہے ہو اس میں سوچ بچار ہو سکتی ہے، بس ڈن ماموں، آپ کے خط کے ساتھ ایک سیلفی بھی لگا دوں گا تاکہ آنے والی نسل کو دونوں کا پتہ ہو۔ شفیق بھائی میں تو بہت پریشان ہوں۔ ضرب دن با دن عجیب ہوتا جا رہا ہے، نہ وقت کا پتہ، نہ کھانے کا ہوش، نہ نیند کا کوئی نظام۔ میں نے بھی کل اس سے بات کی تھی، کہتا ہے زندگی کو اپنی مرضی سے جینا ہے۔ ارے بھائی، زندگی اصولوں سے جیتی جاتی ہے، مرضی سے نہیں برباد کی جاتی۔ صبح 4 بجے تک جاگتا ہے، کبھی یوٹیوب، کبھی ریلز، اور صبح کالج کا نام بھی نہیں لیتا۔ کبھی تو لگتا ہے ہمیں پہچانا ہی چھوڑ دے گا۔ ہماری نسل میں ماں باپ کی نظریں کافی ہوتی تھیں سدھارنے کو، اب بچوں کو وہ نوٹیفیکیشن چاہیے سمجھانے کو۔ کل تو حد ہی ہو گئی، کہتا ہے ماما آپ لوگ بہت ججمنٹل ہیں، ہمیں جینے دیں، مطلب ہم جو کچھ کرتے ہیں وہ سب بیکار۔ یہ سوشل میڈیا نے دماغ خراب کر دیے ہیں بچوں کے۔ خود کی تصویر لگاتے ہیں اور پھر دوسروں سے لائک مانگتے ہیں۔ کیا خود اعتمادی اسی میں ہے اب؟ اس کے دوست بھی سب عجیب ہیں، کوئی بال لیلے، کوئی ہونٹ چھدوا کے گھوم رہا ہے۔ میں تو پہچانتی ہی نہیں اب کہ ضرب کون ہے۔ ہم نے تو تمیز، لحاظ اور ادب کے ساتھ بچوں کو پالا، اب تو بچے اپنے بڑوں کو او بھائی بولتے ہیں، دل دکھتا ہے۔ میں سوچتی ہوں اس کا فون ہی چھین لو، لیکن پھر ڈر لگتا ہے کہ کہیں دل ہی نہ توڑ بیٹھے، آج کل کے بچے برداشت نہیں کرتے۔ تو کیا پھر ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائیں؟ ہم بزرگ ہیں، ہمارا فرض ہے راستہ دکھانا، چاہے بچے کتنا ہی ناراض ہو جائیں۔ کبھی کبھی میں سوچتی ہوں کہ یہ ہمارا قصور ہے، شاید ہم نے ہی کہیں کمی چھوڑ دی تربیت میں۔ تربیت میں نہیں، زمانے میں فرق ہے۔ ہم جس دنیا میں پلے بڑے وہ اب صرف یادیں ہیں۔ ضرب کہتا ہے کہ وہ فری تھنکر ہے۔ ارے پہلے خود کو تو سمجھ لے، پھر دنیا کے بارے میں سوچے۔ فری تھنکنگ کا مطلب خود کو اصولوں سے آزاد کرنا نہیں ہوتا، اصل آزادی تو ذمہ داری سے آتی ہے۔ میں نے ضرب کے بچپن کی تصویریں دیکھی تھیں کل، معصوم سا چہرہ، آنکھوں میں شرارت، ہنسی میں محبت۔ آج وہ سب کہاں چلا گیا؟ جب اولاد ماں باپ کی آنکھوں سے اتر جائے تو آئینہ بھی دھندلا لگنے لگتا ہے۔ کچھ دن پہلے اس نے کہا کہ وہ اب شادی، نوکری اور گھر جیسی چیزوں پر یقین نہیں رکھتا۔ کیا یہ نئی سوچ ہے یا خود غرضی؟ یہ روایات کو توڑنے کا جنون ہے، پر نئی راہیں بنانے والے اکثر راستے میں گم ہو جاتے ہیں۔ محلے والے بھی پوچھتے ہیں ضرب اب کیا کر رہا ہے، اور میرے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا۔ یہی تو المیہ ہے، بچہ خود کو جاننے کی کوشش میں دوسروں کی نظروں سے اوجھل ہو گیا ہے۔ اب تو وہ مجھ سے بات بھی مختصر کرتا ہے، جیسے میں کوئی پرانا سا پروگرام ہوں جسے بدل دیا گیا ہو۔ دل کی بات تب سنی جاتی ہے جب دل میں جگہ ہو، شاید ہمیں پھر سے اس کا دل جیتنا ہوگا۔ کاش کوئی لمحہ واپس آ جائے جب وہ میرا ہاتھ تھام کے کہتا تھا ماما اب ہی میری دنیا ہو۔ وقت آ گیا ہے کہ ہم صرف والدین نہیں، رہنما بھی بنیں، اور شاید دوست بھی۔ پر یہ فاصلہ کیسے کم ہو؟ ایک کمرے میں رہتے ہوئے بھی میلوں دور لگتا ہے۔ دل کی دیواریں تبھی گرتی ہیں جب ہم خاموشی سے بھی سننے کا فن سیکھ لیں۔ میں دعا کرتی ہوں کہ وہ ہمیں پھر سے اپنا مان لے، اور میں چاہتا ہوں کہ وہ ہمیں پھر سے سن لے، بغیر کام پہ، بغیر ڈرے۔ اگر وہ ہمیں دشمن سمجھے گا تو کون ہوگا جو اس کے حق میں بولے گا؟ ہم ہی بولیں گے، ہم ہی سمجھائیں گے، ہم ہی اس کی کشتی کے ملا بنیں گے۔ پر اگر وہ کشتی ہی بیچ سمندر میں ڈبونے کا سوچے تو ہم لائف جیکٹ بنیں گے، آخری سانس تک پکڑ کے رکھیں گے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں ضرب واقعی ہمیں چھوڑ کے جا سکتا ہے؟ جسم سے شاید نہیں، پر دل سے اگر چلا گیا تو پھر وہ واپسی بہت مشکل ہوگی۔ ہماری نسل برداشت کرتی تھی، اب کی نسل بھاگتی ہے، اور اس بھاگنے میں اکثر منزل کی سمت ہی بھول جاتی ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا ہوگا شفیق بھائی؟ خاموشی سے، صبر سے، حکمت سے اس کا راستہ ایسا بنانا ہوگا جس پر چلتے ہوئے وہ خود بھی سوچے یہی صحیح ہے۔ چلیے پھر آج سے ہم شکوے نہیں، حکمت کی بات کریں گے، اور دعا کریں گے کہ ہمارا ضرب پھر سے وہی بن جائے جسے ہم نے خوابوں میں بڑا ہوتے دیکھا تھا۔ ذریعہ بیٹا ذرا ادھر آنا، تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ جی ماں، کیا ہوا؟
बेटा दिन रात तुम्हें मोबाइल पर देखकर दिल बहुत परेशान हो जाता है। क्या कभी सोचा है कि इसके अलावा भी कोई दुनिया है? अब नहीं माँ, मैं तो बस वीडियोस देख रहा था, सब दोस्त ऑनलाइन होते हैं। मैं जानती हूँ बेटा, ये दौर डिजिटल है, सब कुछ इसमें है, मगर बेटा जिंदगी सिर्फ स्क्रीन की हद तक नहीं है। मुझे लगता है यही सब कुछ है, पढ़ाई भी, एंटरटेनमेंट भी, सब कुछ। बाहर निकल कर देखो, हुआ की खुशबू, सूरज की रोशनी, लोगों से मिलना, रिश्ते निभाना, ये सब भी जिंदगी है। आपकी बात ठीक है, लेकिन मैं तन्हा महसूस करता हूँ जब फोन से दूर होता हूँ। तुम्हें कुछ बनना है ज़रियाब। मैंने हमेशा तुम्हारे लिए ख्वाब देखे, तुम्हारे रोशन मुस्तकबिल के। मैं समझता हूँ माँ, लेकिन मुझे डर लगता है, दुनिया बहुत बदल गई है। मैं चाहती हूँ तुम एक दिन अपने पाँव पर खड़े हो, खुद फैसला करो, जिम्मेदार बनो। माँ मैं कोशिश करता हूँ, पर कभी लगता है मुझसे कुछ नहीं हो पाएगा। मैंने तुम्हें अकेले पाला है, तुम ही मेरी कल कायनात हो। मैं आपकी मोहब्बत और मेहनत को कभी नहीं भूल सकता माँ। मैं दिन रात अल्लाह से दुआ करती हूँ कि तुम्हारी राहें आसान हो, तुम्हें कामयाब देखो। कभी कभी दिल करता है कि सब कुछ छोड़कर आपके पास बैठ जाऊं। ये मोबाइल तुम्हें वक्ती खुशी दे सकता है, मगर असल सुकून अपने मकसद को पाने में है। आपका दर्द समझता हूँ माँ, पर मेरे अंदर कोई खलासा है जो भर नहीं पाता। क्या तुमने कभी सोचा कि अगर मैं कल ना रही तो तुम अकेले कैसे संभालोगे सब कुछ? माँ ये मत कहिए, आपके बगैर मैं कुछ भी नहीं हूँ। मैं चाहती हूँ तुम शादी करो, अपना घर बिसाओ, एक प्यार करने वाली बीवी हो, बच्चे हूँ। शादी? माँ मैं अभी खुद को समझ नहीं पाया, किसी और की जिम्मेदारी कैसे उठाऊं। मेरी जिंदगी के दिन कम हो रहे हैं, मगर मेरी ख्वाहिशें अभी बाकी हैं तुम्हारे लिए। मैं जानता हूँ आपका हर ख्वाब मेरे लिए है। माँ मैं चाहती हूँ तुम एक दिन मेरे सामने दूल्हा बनूं और मैं तुम पर फख्र करूं। अगर आपको खुशी मिलेगी तो मैं जरूर आपकी बात मानूंगा। जब तुम छोटे थे तो हर रात तुम्हारे ख्वाबों की हिफाजत करती थी, अब चाहती हूँ कि वो ख्वाब तुम खुद पूरे करो। मैं खुद को बदलना चाहता हूँ माँ, बस रास्ता धुंधला सा लगता है। वक्त किसी का इंतजार नहीं करता बेटा, और ना ही कोई कल की गारंटी देता है। मैं आज से वादा करता हूँ, हर दिन कुछ नया सीखूंगा, कुछ बनने की तरफ कदम बढ़ाऊंगा। तुम्हारे चेहरे पर खुशी देखने के लिए मैंने सब कुर्बानियां दी हैं, अब तुम्हारी बारी है कुछ करने की। अब मेरे लिए सब कुछ है और आपकी ख्वाहिश मेरा फर्ज है। जिंदगी में जो कुछ भी होता है वो हमारा इंतखाब होता है, और मैं चाहती हूँ तुम बेहतर इंतखाब करो। मैं अपनी जिंदगी के फैसले खुद लेना सीखूंगा, आपकी रहनुमाई के साथ। मेरी सेहत पहले जैसी नहीं रही, मगर मेरा हौसला अब भी तुम्हारे लिए कायम है। अगर आप मेरे साथ हैं तो मैं किसी भी मुश्किल का सामना कर सकता हूँ। तुम्हारे अबू होते तो आज तुम्हें गिले लगाकर कहते कि बेटा दुनिया में कुछ बन के दिखाओ। आपकी दुआएं ही मेरी सबसे बड़ी ताकत हैं माँ। ज़रियाब मैं तुम्हें एक दिन अपने बच्चों के साथ खुश देखना चाहती हूँ, तुम्हारे बच्चों को गोद में लेना चाहती हूँ। अब इंशाअल्लाह मैं आपकी गोद में अपने बच्चों को लाऊंगा। तुम आज जो कुछ भी हो मेरी दुआओं का नतीजा हो, उन दुआओं को ज़ाय मत जाने दो। आपकी हर बात मेरे दिल में नक्श हो गई है माँ। मेरी आखिरी ख्वाहिश यही है कि तुम अपनी जिंदगी को मकसद दो और इसमें कामयाब हो जाओ। मैं वादा करता हूँ कि आपकी जिंदगी का फख्र बनूंगा। तुम्हारी हंसी, तुम्हारी कामयाबी मेरी जिंदगी का हासिल होगी। आपकी उम्मीदों पर पूरा उतरने के लिए जान भी लगा दूंगा। मैं जानती हूँ कि तुम कर सकते हो, सिर्फ एक कदम बाहर निकालो, एक फैसला करो, सब कुछ बदल जाएगा। आज से मैं खुद को एक नए सफर के लिए तैयार करता हूँ। तुम अगर आज मेरी बात समझ लो तो कल की दुनिया तुम्हारी होगी। और हाँ, चाहे तो मैं बनाकर ही लाऊंगा, और साथ अपने ख्वाब भी। अब जाओ, मेरे लिए एक कप चाय बना दो और फिर बैठकर अपनी जिंदगी का नक्शा बनाते हैं। यार ज़रियाब, तुम तो जैसे गायब ही हो गए हो। ना कॉल, ना मैसेज, ना गेम्स। सब खैर तो है ना? खैर है भाई, बस कुछ देर खुद से बात करने का दिल किया तो खुद को वक्त देने लगा हूँ। खुद से बात करने का? ये क्या बात हुई? इतना तो हमने कभी नसीहतों में भी नहीं सुना। नसीहतें तब समझ आती हैं जब अंदर से आवाज आती है, वरना तो सब लेक्चर लगता है। तो अब अंदर से कौन सी आवाजें आ रही हैं? कोई खास तब्दीली है क्या? तब्दीली? हाँ, दिल कहता है कि मोबाइल की दुनिया में जो कुछ है वो आर्जी है। असल दुनिया तो वो है जिसमें माँ की आंखें हैं, लोगों के चेहरे हैं, खिली फिजा है। ओह, इतनी गहरी बातें। ये तुम्हें क्या हो गया है यार? और मुझे खुद हो गया हूँ फराज।
پہلے میں تھا ہی کہاں؟ ایک اسکرین کے اندر قید تھا، نہ وقت کا پتہ نہ احساس کا۔ واقعی اتنا کچھ، لیکن ہم سب تو وہی کر رہے ہیں۔ تم نے کیسے ہمت کی نکلنے کی؟ ایک دن ماں کی آنکھوں میں آنسو دیکھے، صرف اس لیے کہ میں نے ان کی بات سننے کے بجائے گیم کا لیول پورا کیا تھا۔ اوف، یہ تو واقعی شرمندگی والی بات ہے۔ زندگی سے زیادہ یہ ایک جھٹکا تھا، جیسے کسی نے آئینہ سامنے رکھ دیا ہو۔ اور پھر کیا تم نے؟ موبائل تو اب زندگی کا حصہ ہے۔ بس کچھ دن کے لیے رکھا ایک طرف۔ شروع میں ہاتھ بار بار الفاٹتا تھا، لیکن ماں کی مسکراہٹ یاد آتی تھی اور ہاتھ رک جاتا تھا۔ تو اب پورے دن موبائل نہیں چلاتے؟ چلاتا ہوں، لیکن کام کے لیے، دل بہلانے کے لیے نہیں، دل جیتنے کے لیے۔ دل جیتنے کے لیے؟ کس کا دل؟ سب سے پہلے ماں کا، پھر اپنے خوابوں کا۔ اب دل چاہتا ہے کچھ بنوں، کچھ کروں، کچھ حاصل کروں۔ یہ تو بہت اچھا ہے یار، لیکن اکیلے ہی نکل گئے ہو۔ ہم جیسے دوستوں کو کیوں چھوڑ دیا؟ نہیں چھوڑا، بس تھوڑا رک گیا، تاکہ خود کو بہتر بنا کر واپس آ سکوں، ورنہ کیا ہم سب ساری زندگی بس اسکرین دیکھتے رہیں گے۔ بات تو تمہاری سچ ہے، لیکن یار اتنی آسانی سے کیسے ممکن ہے؟ کچھ بھی آسان نہیں ہوتا، لیکن جب ارادہ ہو تو ہر مشکل ہلکی لگتی ہے۔ تو اب کیا ارادہ ہے؟ کس طرف جا رہے ہو؟ پہلے ماں کی دعاؤں کے ساتھ کوئی ہنر سیکھوں گا، پھر نوکری، پھر شادی۔ زندگی کو اصل میں جینا چاہتا ہوں۔ شادی؟ واہ، اب تو تم بالکل سیریس ہو گئے ہو۔ ہاں یار، ماں نے ایک خواب دیکھا ہے کہ میں ایک مکمل انسان بنوں اپنی فیملی کے ساتھ۔ اور تم ان کے خواب کو حقیقت بنانا چاہتے ہو؟ وہ دن دور نہیں جب ماں کی پیشانی چمک رہی ہوگی میرے سر پر صحرا دیکھ کر۔ کیا بات ہے زریاب، تم تو بہت بدل گئے ہو۔ ذرا بدلا نہیں، صرف اصل کی طرف لوٹا ہوں۔ جو میں تھا وہ نہیں تھا، جو اب ہوں وہی میں ہوں۔ اور ہم جو اب بھی اسی چکر میں ہیں، ہمیں کیا مشورہ دو گے؟ بس ایک بار خاموشی سے اپنے کمرے میں بیٹھ کر سوچو، کیا جو ہم کر رہے ہیں وہی زندگی ہے؟ ایسا کچھ سوچنے کی کبھی فرصت ہی نہیں ملی۔ فرصت بنانی پڑتی ہے، جیسے ہم گیم کے لیے وقت نکالتے ہیں ویسے ہی ماں کے ساتھ بیٹھنے کے لیے بھی وقت نکال سکتے ہیں۔ یار تم نے تو میری آنکھیں کھول دی ہے، دل میں عجیب سی خلش محسوس ہو رہی ہے۔ یہی خلش تو پہلا قدم ہے تبدیلی کا، جو اندر چبھے وہی ہمیں جگاتا ہے۔ تمہاری باتوں میں سچائی ہے، اور شاید یہی وقت ہے اپنے اب سے سچ بولنے کا۔ بالکل فراز، خود سے جھوٹ بولتے بولتے ہم حقیقت سے ہی دور ہو گئے ہیں۔ تم پر فخر محسوس ہو رہا ہے یار، واقعی دوست ہو تو ایسا۔ فخر تو اس دن ہوگا جب تم بھی بدل جاؤ گے اور ہم دونوں مل کے دوسروں کو بھی جگائیں گے۔ تو وعدہ کرتا ہوں آج سے خود کو بدلنے کی کوشش شروع کروں گا، اور میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں، جیسے ماں میری حوصلہ بنی ویسے میں تمہاری۔ ایک بات بتاؤ، جب تم ماں سے نظریں ملاتے ہو کیسا لگتا ہے؟ ایسا لگتا ہے جیسے کسی عبادت کا صلہ مل گیا ہو، سکون، اطمینان، فخر، سب کچھ۔ ماں کی مسکراہٹ واقعی سب سے بڑی کامیابی ہے، اور یہ کامیابی سستی نہیں ملتی، قربانی دینی پڑتی ہے، وقت کی، توجہ کی، محبت کی۔ میں بھی چاہتا ہوں کہ میری ماں میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر دعائیں دے۔ تو پھر شروع کرو آج سے، ابھی سے۔ دیر صرف نیت میں ہوتی ہے، وقت میں نہیں۔ شکریہ زریاب، تم نے آج مجھے اصل زندگی کا راستہ دکھایا۔ شکر نہ کر، بس خود کو وہ بنا جس پر ماں ناز کرے، اور دوست فخر۔